تاریخ افسانے سے زیادہ دلچسپ ہوتی ہے. اس کا ٹھیک ٹھیک ثبوت ولیم ڈیورل کے ہسٹوریکل بک دی لاسٹ مغل پہ ہے. دی لاسٹ مغل بہادر شاہ ظفر کے دور کی کہانی ہے، جب غدر یا جنگ آزادی کا اعلان ہوا یا میوٹنی جیسا کہ انگریزوں نے کہا 1857 سے پہلے، دوران اور بعد کے واقعات ہیں. دلچسپ کتاب ہے. آج میں تھوڑا سا اس کا ضمنی آپ سے تعارف کراؤں گا. اس میں تو ایک وہ کریکٹر ہیں، برٹش کریکٹر ہیں، جیسے برٹش ریزیڈنٹ دہلی میں کمشنر وغیرہ، فوجی افسان وغیرہ جو وہاں تعینات تھے، جن کو اس کا شک و شبہ نہ تھا کہ دیسی سپاہیوں میں کس درجے کی بے چینی ہے. اور دوسرے وہ کریکٹر جو اس بغاوت کو سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے. تو سب سے پہلے میں مغل حصے کے کریکٹرز کو لیتا ہوں، جیسے بہادر شاہ ظفر. بہادر شاہ ظفر 1837 میں برسر اقتدار آئے. تو اس وقت آپ کی عمر 64 سال تھی. 64 سال تک آپ کو آپ کے والد اکبر دوئم نے قید میں رکھا تھا. وہاں رواج یہی تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنے والد کے چہیتے میں نہ تھے، ان کی پسند دوسرے بیٹے کی طرف تھی. تو اس میں انگریزوں کی منظوری کا بھی بہت دخل تھا، کیونکہ پینشن پہ جا چکے تھے مغل. تو 64 سال کی عمر میں جب یہ اپنے والد کی 1837 میں جب ان کی رخصت کے بعد دنیا سے گزر جانے کے بعد پھر آپ بیٹھے، اور 1840 میں آپ نے 19 سالہ شہزادی شاہی خاندان کی ایک لڑکی سے شادی کی، زینت محل سے، جن سے ایک بچہ ہوا جواں بخت. آپ کے 16 لڑکوں میں سے یہ لڑکا جو تھا، اس کو زینت محل ولیعہد بنانا چاہتی تھی، اور خود بادشاہ کی بھی خواہش تھی. کہا جاتا ہے کہ بادشاہ زینت محل کے بہت اثرات میں تھے. زینت محل کے اثرات کے علاوہ آپ شاعر بھی تھے، کاتب بھی تھے، اور مصوری میں منیچیئر جو باریک چھوٹی تصویریں ہوتی ہیں ان کے بھی سرپرست تھے. باغات لگانے کے بھی آپ بڑے شوقین تھے. آپ میں ہمہ فصیح تھیں، لیکن آپ کو 1850 کے بعد بڑی گہری شکایت انگریزوں سے ہو گئی تھی. زینت محل یہ بھی بہت بڑا کریکٹر تھا. زینت محل تمام بغاوت کے دوران یہ خفیہ طور پر برٹش اسپائی ماسٹر میجر ہڈسن کی اعلیٰ کار رہی، خبر دیتی رہی، اور اپنے بیٹے جواں بخت کو بچائے رکھا. وہی جواں بخت جو بعد میں برما میں محنت مزدوری کرتے ہوئے زیادہ شراب پینے کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر گیا تھا. زینت محل کے علاوہ آپ کی ایک اور بیگمات میں نمایاں تھیں، وہ تاج محل بیگم تھیں، اور کسی وقت یہ بڑی آپ کی فیوریٹ بیگم تھی. لیکن ان پہ الزام لگا کہ کامران مرزا جو بھانجے تھے بہادر شاہ ظفر کے، ان کے ساتھ آشنائی پہ، تو ان کو 3 سال تک وہیں ان کے مکان میں لال قلعے کے اندر رکھا گیا تھا، قید میں بھی رکھا گیا تھا. پھر تاج محل ان 31 افراد میں شامل تھی. جب جلا وطن کیا گیا تو جلا وطنی میں برما جلا وطنی کے 1-2 سال کے بعد پھر انہوں نے حکومت کو، برطانوی حکومت کو درخواستیں دے دی اور واپس ہندوستان چلی گئی، کیونکہ یہ لوگ والنٹرلی آئے تھے. اس میں دوسری بیگم چلی گئی، زینت محل ساتھ رہی. اسی طرح ایک شہزادے تھے مرزا مغل بھی
ریبیلین کے جو باغی تھے ان سے مل گئے تھے. مرزا خضر سلطان تھے, وہ بھی باغیوں سے ملے ہوئے تھے. مرزا ابو بکر یہ ٹیلنٹڈ پوتے تھے, لیکن یہ لوٹ مار کرنا, ساہوکاروں کو دھمکی دے کے پیسے وصول کرنا وغیرہ وغیرہ. میرٹھ جاتے ہوئے انگلش فوج سے ان کا ٹکراؤ ہوا, اس میں یہ ختم ہو گیا. اسی طرح مرزا الہی بخش تھے, یہ بہادر شاہ ظفر کے سمدھی بھی تھے, اور ان کے بیٹے مرزا فخرو کے خسر تھے. لیکن اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے اپنے پوتے کو بھی موت کے گھاٹ اتروا دیا. اسی طرح حکیم احسان اللہ صاحب تھے, یہ وزیر اعظم تھے مرزا ظفر بادشاہ کے, بہادر شاہ ظفر کے, اور بڑے اچھے مشورے تھے. یہ بھی پرو برٹش تھے, خفیہ طور پہ برٹش سے ملے ہوئے تھے. لیکن جب بہادر شاہ ظفر پہ مقدمہ چلا تو اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے بھی گواہی دی بہادر شاہ ظفر کی. ایک آتھینٹک کتاب ظاہر دہلوی نے اردو میں لکھی, داستان غدر. یہ 13 سال کی عمر میں شاہی قلعے میں لائے گئے تھے. 22 سال کی عمر میں انہوں نے بغاوت دیکھی. ان کے پاس داروغہ کا عہدہ تھا, تو انہوں نے جو معاملات لکھے اسے بہت کم یورپین اور انگلش ہسٹورین نے نقل کیا, اب اس کو ریفر کر رہے ہیں. اسی طرح جنرل بخت خان تھا, یہ بریلی میں جو ریجمنٹ تھی اس کا صوبیدار تھا. تو وہاں پہ بھی یہی جھگڑا ہوا تھا کارتوس کے معاملے پہ. انفیلڈ جو گن تھی کہ اس کے اندر جو کیٹریج رکھتے ہیں, کارتوس رکھتے ہیں, اس میں گائے کا یا بیف کا یا سور کی چربی ہوتی ہے جس سے دانتوں سے کھولنا پڑتا تھا, جس سے ہندو اور مسلم دونوں افواج نالا تھی. تو اس پہ بھڑک اٹھی تھی, تو آ کے انہوں نے دہلی کا گھیراؤ کر لیا تھا. 3 مہینے تک یہ گھیراؤ کیا تھا, لیکن جنرل بخت کا روب داب صرف 1.5 مہینے چلا. مڈ اگست میں 1857 میں اس کی مخالفت دوسرے 2 اور جنرلوں نے کر دی, جنرل سدری سنگھ نے اور بریگیڈیئر میجر ہیرا سنگھ نے. ان کی دشمنی تھی. جنرل بخت بھی کہتے ہیں کہ یہ ٹیکٹ لیس آدمی تھا, اس کو ٹیکٹ سے اس نے اپنے دشمن زیادہ بنائے, دوست کم بنائے. حالانکہ یہ افغان ویٹرن بھی تھا. شاہ شجاع اور انگریزوں کے ساتھ یہ کابل فتح کرنے گیا تھا, اور جو ڈساسٹرس فوج تھی اس سے بچ جانے والوں میں یہ بھی شامل تھا جو وہاں سے بچ کے نکلی تھی. اس کے علاوہ بریگیڈیئر میجر گوری شنکر, یہ ہریانہ ریجمنٹ کا تھا, اور اس کو بطور جاسوس اور بطور ایجنٹ پرووکیٹر, یعنی کہ جس میں مغل فوج کو اور الجھانے کے لیے, ان کی جاسوسی کے لیے انگریزوں نے کہا تھا کہ تم وہیں پہ باغیوں کے ساتھ ملے رہو. یہ خاص مغل سائٹ کے تھے. انگریز سائٹ پہ میں نے جیسا کہ عرض کیا ان کو خبر نہیں تھی. ان کا تو زیادہ تر ان کا نظام حکومت کلکتہ میں ہی تھا. دہلی تو ان کا ایک آؤٹ اسکرٹ علاقہ تھا جہاں پہ ریزیڈنٹ رہتا تھا. ان کو انداز نہ تھا کہ انفیلڈ گن کی وجہ سے اتنے مسئلے مسائل ہوں گے. تو میں نے سوچا کہ آج ان کرداروں کو بارے میں آپ سے بات کروں جو اس کتاب میں دیے گئے ہیں, اور جو 1857 کی جنگ آزادی میں یا بغاوت میں ذکر بھی کیا جاتا ہے. شکریہ. پلیز سبسکرائب دی ویڈیو, لائک, کمنٹ اینڈ شیئر. تھینک یو.